امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکہ میں رہنے والا کوئی بھی چلتا پھرتا میرے نبی کا صحابی بن گیا؟ پہلے آواز بالکل درست تھی۔ مکہ میں رہنے والا کوئی بھی آ کر کے میرے نبی کا غلام جانثار اور وفادار بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول قانون اور ضابطہ کائنات کے پروردگار کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا اور میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اللہ نے میرے نبی کو چنا، اور کس انداز سے چنا؟ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور صرف میرے نبی مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سسرال آیا، سسرالوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے داماد آیا، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا،
شہروں میں سے مکہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے سخیوں میں سے چنا ہوا، علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا، بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تسی شروع تے رکھی سی اوویں کرو نا، ڈرائیونگ پوری کرو یا تسی اتھے آ جاؤ، میں اتھے چلے جاؤں۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، جی بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور آؤ اگلی بات، اور حضرات گرامی قدر صرف یہیں پر بات بس نہیں، اللہ نے میرے نبی کو چنا، اور اگلی بات سنیے، حدیث کے اگلے الفاظ، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا، ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے پھر اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے، اللہ نے ایک ایک کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا۔ صحابہ انتخاب کائنات کے پروردگار کا، اور انتخاب ہے، انتخاب لاجواب ہے، ایک ایک کو خود کائنات کے پروردگار نے چنا ہے۔ یہ دیکھئے تو سگینہ، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ کچھ ہی آپ کو سبحان اللہ، ایکو تھوڑی سی کم کریں، پتر تو اپنی مرضی کر، ایکو کٹ کر، ٹھیک ہے، تاکہ آواز سمجھ آوے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اور سنو اگلی بات بتاتا ہوں، صحابہ انتخاب ہے اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب اللہ کا، اچھی بولو صحابہ انتخاب اللہ کا، سب تو وڈی دلیل ہے، اچھی آپ کو صحابہ انتخاب اللہ کا۔ میں آپ کو بات سمجھانے لگا، اب میں یہاں پر اس اسٹیج پر مجھے حکم ہوا، میں آیا، اگر میں یہاں کوئی بات کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، انتظامیہ سے کہا جائے گا کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ صحابہ کو بات کیوں کرتا ہے، صحابہ کی بات کیوں کرتا ہے، جا پوچھ اس پروردگار سے جس نے ایک ایک کو چن کر کے حضور کے پاس بھیجا۔ یہ جو بات ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں،
اللہ نے پھر چن کر کے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اللہ نے پھر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اور کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم۔ بھائی ایکو کم نہیں ہوتی، آپ اس کو ایکو کم کرو، جو بعد میں آواز آ رہی ہے اس کو تھوڑی سی کم کر دو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بالکل ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم، میرے ساتھ بولے رضی اللہ عنہم۔ بھائی سب تو بڑی سرٹیفکیٹ اونچی بولو، رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام کے لیے کائنات کے پروردگار نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئیے میں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ رضی اللہ کا معنی کیا بنتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ ایک انسان کو کائنات کا پروردگار زندگی عطا کرے، اس کو دنیا کے اندر بھیجے، وہ دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کرے، حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، نیک سیرت زندگی گزارے، نماز روز و حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، موت کا فرشتہ آئے، اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے۔ جب اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، کائنات کا پروردگار اس کو اپنے سامنے پیش کرے، اس کا حساب و کتاب لیا جائے، حساب کے اندر وہ پاس ہو جائے، کائنات کا پروردگار اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پوچھے، او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل کے اندر ایسی کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتا، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ عرض کرے ربا ایسی کوئی تمنا نہیں جو میری جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو میری جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو۔ تو پھر کائنات کا پروردگار کہے، او میرے بندے تو نے جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں میری لی ہیں، لیکن اب میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت ادا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سنو کائنات کے لوگوں، اگر ایک انسان ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ اس کو آخری نعمت اپنی رضا عطا کرے، میں ان صحابہ پر اپنی جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو ان کی زندگی کے اندر ہی کائنات کے پروردگار نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ پھر معنی یہ ہوا کہ جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔